یا تو ہم بطور مسلمان یہ سوچ رکھیں کہ ہمیں اللہ کے دربار میں ایک دن جانا ہے اور موت کا وقت اٹل ہے، تو اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر تو مجھے نہیں خیال کہ ہمیں کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم نے قوم کی رہبری کیا کرنی ہے، پھر ہم نے کسی کو خطبہ کیا دینا ہے، پھر ہم اپنے گھر میں بیٹھے جا کر اپنی زندگی سے پیار کریں۔ ٹھیک، بالکل اوکے، بجا آپ کا پوائنٹ میں جلالی صاحب کی طرف لے جاتی ہوں۔ سر آپ نے دونوں میرے محترم گیسٹ کی گفتگو سنی، دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے بالاتر ہو کے اب قوم کو ایک راہ دکھانی چاہیے، اور ہمیں دکھانا ہمارا میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ علماء کا فرض بھی ہے، جس طرح میں دیگر ممالک میں دیکھتی ہوں، اور خاص طور پر جو سعودی عربیہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے جس کو بہت لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں، یا ان سے ایک وہاں جانے کی ایک دل میں ایک کشش رکھتے ہیں فار نو ڈاؤٹ، جس ریزنز کا ہمیں پتا ہے، پھر اس کو ہم ان چیزوں کو اپنے ملک میں کیوں نہیں امپلیمنٹ کر پاتے؟ یہاں آ کر انفارچونیٹلی ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں پسند کرتے، یہ ایک حقیقت ہے، اگر میری بات کسی کو بری نہ لگے اور آپ اس سے ایگری کریں گے، یہ چیزیں ہم کیوں نہیں ختم کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سما چینل کی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ آج انتہائی اہم اور حساس مسئلے پر گفتگو کے لیے بندہ ناچیز کو بھی مدعو کیا ہے۔ تو جو باتیں مجھ سے پہلے کی گئیں وہ میں نے سماعت کی ہیں۔ جی کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان میں امن و سلامتی ہونا چاہیے، اور آج جو صرف وطن عزیز میں ہی نہیں، ملت اسلامیہ کا پورا بدن زخمی ہے، اور ہر طرف افراتفری دہشت گردی کے سائے پھیلے ہوئے ہیں، اور لوگ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ ان حالات میں ملک و قوم کے سنجیدہ طبقہ اور یہ پڑھا لکھا طبقہ علماء کرام جو ہے، ان کو ضرور مل بیٹھ کر اس مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے اور حل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے بحمد اللہ تعالی پوری دنیا جانتی ہے کہ جب سے وطن عزیز پاکستان میں دو گروپ آپس میں مسلح ہو کر مذہب اسلام کے نام پر عبادت گاہوں پر اور امام بارگاہوں پر حملے کرنے شروع کیے، تو قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ملی یکجہتی کونسل بنائی اور اس کی سربراہی قبول کی۔ جی، اس کے اندر ان کا صرف مقصد اتنا ہی تھا کہ وطن عزیز پاکستان کو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین نے بنایا ہے، تب اس کو بچانا بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ تو انتہائی ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے ہر طرف کی باتیں، ہر طرف کے خطرات مول لے کر بھی لوگوں کو اور عوام کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کو یکجا کر کے وطن عزیز پاکستان میں قتل و غارت اور فتنہ فساد سے بچانے کی ایک کامیاب کوشش کی۔ تاہم اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آیا جس میں آپ نے MMA بنائی، تو اس میں بھی آپ کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اسلام کے نام پر ووٹ لینے والی پارٹیاں جو ہیں، اسلام کے نام پر جو ہے قوم کی نمائندگی کرنے والی پارٹیاں جو ہیں، آپس میں بیٹھیں اور قتل و غارت کا سلسلہ رکا رہے۔ تاہم ان جیسی مخلص قیادت کا میں سمجھتا ہوں آج کل فقدان ہے۔ انہوں نے ایک مخلصانہ کوشش کی اور اپنے اسلاف بزرگان دین کے ورثے کو آگے تقسیم کرنے کی کوشش کی، تو بحمد اللہ تعالی کچھ مختلف مکاتب فکر کے علماء یکجا نظر آتے، اور ایسے مسائل پر مل بیٹھ کے کوئی فتویٰ دینا، کوئی رائے دینے کا ان کو موقع ملتا تھا۔ تو ان کے جوئی وصال کے بعد کی صورتحال ہے وہ بڑی بے اضطرابی کی صورتحال ہے۔ لیکن کومیلی صاحب، میں اگر ایک پوائنٹ آؤٹ کر دوں، ایک چیز، جب MMA بنی اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں گئی اور جب انہوں نے سیاست کی، تو کیونکہ پھر ہم سیاست کی طرف سے چلے جائیں گے، تو پھر انہوں نے کون سے جوائنٹ فتوے دیے؟ مطلب ہے ٹیررزم کے خلاف دیکھ لیں، دہشت گردی کے خلاف دیکھ لیں، اور جس عامر کی حکومت میں وہ بیٹھے رہے اس میں تو دہشت گردی عروج پر تھی، اتنے بومب، بلکہ شروعات ہی بومب بلاسٹ کا اس سے ہوا جب یہ افغانستان کا مسئلہ ہوا، وہ تو پھر سیاسی مسئلوں میں الجھے رہے نا؟ نہیں، لیکن اس میں مولانا شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ تھے اس وقت عامر کے خلاف بھرپور آواز بھی اٹھاتے رہے۔ اس وقت بے شک اس وقت وہ اٹھاتے رہے اور خود کو شملے یا اس طرح کی دہشت گردی کی بھرپور وہ مذمت کرتے رہے، اور باقی مکاتب فکر کو بھی انہوں نے یکجا کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ ان کے کوئی ذاتی مفادات نہیں تھے۔ جو ہی آپ کا وصال ہوتا گیا
بعد کی جو قیادت تھی وہ اپنے مفادات اور ذاتی اغراض کے پیش نظر منتشر ہو گئی اور مفادات اور لالچ میں پڑھ کر انہوں نے اس پاکستانی قوم کا، ملک کا نہ کچھ خیال کیا نہ لحاظ کیا. اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہے آئے روز پیش آ رہے ہیں. تو اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سنجیدہ یا مخلص کوشش ہو سکتی ہے تو وہ ان لوگوں کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے کہ جو شروع سے ہی دہشت گردی کے خلاف ہیں. کون ہے وہ دہشت سر؟ گردی کے ساتھ جن کون لوگ ہیں وہ؟ آپ الحمدللہ کسی ایک کا نام لیں پوری جو دنیا شروعات جانتی کرے. ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ بحمدللہ تعالی صوفیاء کرام کی فکر کو چاہنے والے اور صوفیاء کی فکر کے حاملین جو ہیں جی اہل جماعت مکتب بریلوی کا آج تک کسی دہشت گردی کے واقعہ کے اندر ملوث ہونا نہیں پایا گیا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بحمدللہ تعالی صوفیاء کرام نے جس انداز میں اسلام کی حقیقی روح کو پیش کیا، امن و سلامتی پہ مبنی، محبت برے رواداری مروت کے پیغام کو عام کیا، اس کے نتیجے میں بحمدللہ تعالی ملک و قوم میں جو ہے وہ سکھ چین کا سانس لیا جا سکتا ہے. واپس آپ کے پاس آتی ہوں. آپ نے کہا کہ وہ قیادت کریں. سوال یہاں یہ ہے کمیلی صاحب کہ ایک مکتب فکر قیادت کیوں کرے؟ کیوں نہ سب مل کے قیادت کریں؟ یہی تو میرا سوال ہے، یہی تو میں آج جاننا چاہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا، بہت سارے لوگوں کو شاید اس سے پتہ نہیں اتفاق ہو یا نہیں، لیکن اگر آپ اس بات پہ مجھے بتا دیں کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. سب ہی کو ایک ساتھ آپ کاؤنٹ نہ کریں. آخر حج پہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ میں سب نماز پڑھتے ہیں وہاں یا نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں. اچھا، یہاں پر بھی آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یہ منظر بھی کہ اہل سنت کا عالم اگر نماز پڑھا رہا ہے تو اہل تشیع کا عالم پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. بے شک بے شک. نہیں سر، میں اس طرح کاؤنٹ نہیں کر رہی، میں ڈیفرنٹ مکتب فگر کی بات نہیں کر رہی، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ان میں پریزنٹ ہیں. سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی پریزنٹ ہیں جن کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. نہیں، وہ بات آپ کی بجائے، لیکن نماز ایک دوسرے سے پڑھنے کے خلاف فتویٰ تو کوئی نہیں آیا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. پریکٹس نہیں ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اور نہ یہ اس پہ جھگڑا ہے کہ نماز کون ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے یا کون. ٹھیک وہ تو obviously اس پہ کچھ شکر ہے اللہ کا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ کون ابتدا کرے اور کس طرح سے ابتدا کرے، تو ہاں جوائنٹلی ابتدا ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. میں اس کے حق میں ہوں، جوائنٹلی ابتدا ہو سکتی ہے، لیکن سنسیئرٹی شرط ہے. اور پھر یہ ضروری نہیں کہ آپ سب کو لیں، سب کو لیں، ایٹ لیسٹ جو اتفاق کر رہے ہیں اس ایجنڈا سے ان کو آپ ساتھ لیں. ایک باوزن لوگ ہوں، ان کی آواز میں ایک اثر ہو، قبولیت ہو، رفتہ رفتہ بات بڑھے گی. اسلامی نظریاتی کونسل ایک اچھا فورم تھا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی چناؤ جو ہو رہا ہے وہ سیاسی نقطہ نظر سے ہو رہا ہے کہ کس کو خوش کرنا ہے، کس کو لینا ہے، کس کو ساتھ لے کے نہیں چلنا ہے. اور پھر اس میں تناسب نہیں ہے نمائندگی کا، ایکوالٹی نہیں. یا تو حکومت اس کو ریوائیو کرے، وہ تو نہیں کر سکتی سر، آپ یا کو کوئی پھر کچھ کرنا یہ ہوگا. کہ علماء کی سطح پر ایک یہ کوشش، یقیناً ملی یکجہتی کونسل کی کوشش بڑی اچھی کوشش تھی اور کامیاب کوشش رہی، لیکن بہت ہی جلد پتہ نہیں کیا وجوہات ہوئیں کہ جیسا کہ ابھی مولانا ارشاد فرما رہے تھے. جی خود مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ ان کو حیات تھے، باقاعدہ حیات تھے کہ اسی وقت سے پھر وہ ایم اے بن گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، وہ ڈائیورٹ ہو گئے نا، اٹینشن سیاست میں چلے گئے، پارلیمنٹ، پارٹیز، ایشوز ان میں پڑ گئے. لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے فرقے یہاں پر اس وقت موجود ہیں، اتنے ہی فرقے ہندوستان میں ہیں اور یہی فرقے ہیں. ان کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی، ان کا مرکز بھی وہیں ہے، لیکن وہاں ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جا رہا، نہ مساجد میں سیکیورٹی درپیش ہوتی ہے، نہ علماء کے ساتھ گارڈ چلتے ہیں. وہ علماء شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ایک ساتھ ملتے بھی ہیں، ایک ساتھ جلسوں سے خطاب بھی کرتے ہیں اور آپس میں شیر و شکر میں، اس لیے کہ دشمن مشترک ہے، کامن اینیمی ہے. جبکہ یہاں وہی فرقے آپس میں کچھ دوریاں بھی ہیں
اور جو دل میں قدورت نہیں بھی رکھتے وہ بھی قریب آتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کچھ اپنے ہی لوگوں سے خوفزدہ ہیں کہ ہم اگر ساتھ بیٹھیں گے، اگر فوٹو بھی کھنچ گیا ہے کسی تقریب میں تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمیں کیا کچھ کہا جائے گا۔ یہ شرم و حجاب جو ہے یہ تحفظات ختم کرنے ہوں گے، اور ملک کو بچانا اولین فرض ہے ہر شخص کا۔ اگر ملک ہے تو پھر ہم بھی ہیں، بے شک، ہر فرقہ ہے، ملک ملک نہیں ہی تو نہیں رہا اللہ تو معاف کچھ کرے بھی تو نہیں کیا، ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یا پھر ایک بات میں اور کہوں گا، یا تو آج فالو کیا جاتا ہے سعودی عربیہ کو یا ایران کو، دونوں جگہ فرقہ واریت اور یہ قتل و غارت گری نہیں ہے، ٹالرنس ہے، بے شک۔ یہاں کیوں نہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے اٹھایا، یہاں کیوں نہیں ہے، اسی پہ ڈیبیٹ کو ہم آگے بھی لے جائیں گے۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا دہشت گردی کے خلاف کوئی جوائنٹ ریزولوشن اور کوئی فتویٰ آنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم نے بڑھتی ہوئی دیکھی ہے کہ اپنے مفادات کے لیے، ہیٹریٹ کے لیے، اپنی کسی بھی بات کوئی پسند نہ آنے کے لیے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی پر کوئی فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کتنا ڈینجرس ٹرینڈ ہے سوسائٹی میں، اور اس میں جو سینئر علماء ہیں وہ ان کا کیا، ان کی سوچ ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، یا اس کو بھی ختم کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا؟ رائٹ آفٹر دس بریک۔